الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، بھائیوں اور بزرگوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، یہ مجلس بڑی بابرکت ہے، اس لیے کہ اس مجلس میں ایک اہم سنت انجام دی جانے والی ہے، اور وہ سنت نکاح ہے، جو سبھی نکاح کرنے والوں کے لیے ان کی زندگی کا ایک اہم ترین مرحلہ اور موڑ ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ نکاح کا خوب اعلان کیا کرو اور مسجد میں نکاح منعقد کیا کرو۔ نکاح میں اور ناجائز تعلق میں یہی فرق ہے کہ عموماً ناجائز تعلق چپکے ہوتا ہے، خفیہ ہوتا ہے، مگر نکاح میں اعلان مطلوب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک مجلس نکاح میں کم از کم 2 آدمی ایجاب و قبول کے سننے والے ایک ساتھ موجود نہ ہوں، نکاح نہیں ہوتا۔ یہ کم سے کم ہے، اور زیادہ جتنا بھی ہو جائے بہت اچھا ہے۔ ایک تو گواہ وہ ہوتے ہیں جو رجسٹر میں لکھے جاتے ہیں، مگر وہ تو رسمی گواہ ہے۔ اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ بغیر لکھے ہوئے بھی گواہ ہیں، اور وہ اگر ضرورت پڑے تو گواہی دے بھی سکتے ہیں۔ تو شریعت کی نظر میں نکاح کو عام کرنا ہے، اور اس کے لیے سب سے بہتر جگہ مسجد قرار دی گئی، اس لیے کہ مسجد میں فرشتوں کا مجمع رہتا ہے۔ یہ مسجدیں دنیا میں فرشتوں کے مرکز ہیں۔ اب یہاں پر نکاح ہوگا تو جو دعا کی جائے گی
نکاح کے بعد اس پر فرشتے آمین کہیں گے تو انشاءاللہ اس نکاح میں برکت اور بڑھ جائے گی، گارنٹی ہو جائے گی خیر و برکت کی۔ پھر عام طور پر مسجد میں جو لوگ آتے ہیں وہ نمازی ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ان کی مجلس میں نکاح ہوگا تو بھی انشاءاللہ برکت کی اور زیادہ امید ہے۔ اور تیسری ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب مسجد میں نکاح کیا جائے گا تو بہت سی جو خرافات مسجد کے علاوہ جگہوں پر ہوتی ہیں وہ مسجد میں نہیں ہو پائیں گے۔ اس طرح سے یہ نکاح کی مجلس بہت سے منکرات سے خود بخود محفوظ رہے گی۔ تو اس اعتبار سے نکاح مسجد میں کرنا بہت خیر کی بات ہے، ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور ایک عام معمول بنانا چاہیے کہ بھائی نکاح تو مسجد ہی میں کیا جائے گا، لوگوں میں معمول بن جائے کہ شادی گھروں میں نکاح کی مجلس نہیں ہوگی بلکہ مسجدوں میں ہوگی، تو بہت سی خرافات سے کم از کم یہ مجلس تو محفوظ رہے۔ یہ نکاح محض ایک دنیا کی رسم نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے، نہ صرف یہ کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں شامل ہے۔ ایک کتاب ہے فقہ کی در مختار جو فقہی جزیات کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں کتاب النکاح کے شروع میں لکھا ہے کہ دو عبادتیں ایسی ہیں جو جنت سے چلی ہیں جنت تک رہیں گی، ایک ایمان ہے اور دوسرے نکاح ہے، کیونکہ اماں ابا کا نکاح بھی تو وہی ہوا اور پھر دنیا میں نکاح ہوتے رہے اور پھر یہ جوڑے جنت بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ وہاں سے چلا دنیا میں رہا اور اس کا اثر جنت تک پہنچنے والا ہے انشاءاللہ۔ اور ایک بزرگ کا مقولہ ہے، انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ دنیا میں سب سے لمبی عبادت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ نکاح کی عبادت ہے۔ بھئی آدمی نماز پڑھتا ہے 5 منٹ 10 منٹ آدھے گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے، روزہ رکھتا ہے دن بھر میں پورا ہو جاتا ہے، حج کو جاتا ہے 5 دن میں سب ارکان پورے ہو جاتے ہیں، مگر سنت سمجھ کر 20 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 80 سال کی عمر پائی تو میاں دن رات صبح شام نکاح کا میٹر چلتا رہے گا، 60 سال تک چلے گا۔ اتنی لمبی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، مگر ضروری ہے کہ نکاح کو عبادت سمجھ کر سنت سمجھ کر انجام دیا جائے، محض دنیا داری نہیں۔ اور یہ نکاح تعمیر انسانیت کا ذریعہ ہے، محض اپنی فطری خواہشات کی تکمیل پیش نظر نہیں ہے، یا بچے پیدا کرنا یہ اصل مقصد نہیں ہے،
بلکہ تعمیر انسانیت یہ نکاح کا مقصد ہے۔ ایک پورا معاشرہ بنتا ہے، ایک خاندان بنتا ہے، ایک قبیلہ بنتا ہے، آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، وجود میں آتی ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح، نکاح کے ذریعے سے جو دلوں میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے وہ دنیا میں اور کسی جگہ نظر نہیں آئی۔ الگ الگ خاندان کے، الگ الگ مزاج کے، الگ الگ علاقوں کے میاں بیوی ایک بول بولتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے ان ایجاب و قبول کے الفاظ میں کیسی تاثیر رکھی ہے کہ پہلے اور بعد کے ماحول میں اچانک فرق ہو جاتا ہے۔ وہ بالکل اجنبی ایک جان دو قالب بن جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے والے بن جاتے ہیں، ہم مزاج ہم فکر بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے رأفت و رحمت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بسا اوقات بھائی بہنوں میں اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی میاں بیوی میں محبت ہو جاتی ہے۔ یہ فرق ہے انسانوں میں اور جانوروں میں کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاندانی سسٹم بنایا ہے۔ یہ دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ایک پورا نظام ہے۔ جانوروں میں کچھ نہیں، نر مادہ ملے، اگر بچہ ہو بھی گیا تو کچھ دن تک لگا رہا، پھر یہ الگ وہ الگ، کوئی باقاعدہ نظام نہیں ہے۔ اس کے برخلاف انسانوں کے اندر نسب کی بڑی اہمیت ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ نسب ایسا تعلق ہے جو از خود قائم نہیں ہو سکتا اور کسی کے توڑنے سے ٹوٹ نہیں سکتا، ایسا مضبوط رشتہ ہے۔ اور اس نسب کا سارا مدار شریعت نے نکاح پہ رکھا ہے۔ نسب چلتا ہے نکاح کے ذریعے سے، الولد للفراش وللعاہر الحجر، اور جو جس کا بیٹا ہونا ثابت ہو گیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کے بیٹے ہونے سے اسے الگ نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ باپ بھی الگ نہیں کر سکتا۔ علماء تشریف فرمائیں، وہ بتائیں گے کہ اگر باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے اور آگ کر دے اور اعلان کر دے، اخبار میں چھاپ دے، نوٹری وکیل سے لکھوا دے کہ یہ میرا بیٹا نہیں رہا، لاکھ لکھوا دے، وہ بیٹا ہے، بیٹا رہے گا۔ تو نہ بیٹا بیٹے ہونے سے الگ ہو سکتا ہے، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو الگ کر سکتا ہے کہ جی میں تمہیں باپ نہیں مانتا، نہ مانو، جھک مار کے یہ تمہارا باپ ہے اور رہے گا، کسی کے ہٹانے سے ہٹ نہیں سکتا۔ اس نسب کے لیے نکاح کا نظام شریعت نے بنایا ہے، باقاعدگی کے ساتھ معاشرے کو پتہ ہونا چاہیے فلاں لڑکا فلاں لڑکی آپس میں ان کا تعلق نکاح سے قائم ہو چکا ہے، اب جو اولاد ہوگی وہ ان کی طرف منسوب ہوگی۔ اور یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ بھئی ایک کہہ دے کہ میں نے نکاح کیا اور دوسرا کہہ دے کہ میں نے قبول کیا،
بلکہ ان الفاظ کے اندر بہت بڑی ذمہ داریاں پوشیدہ ہیں۔ جو لڑکا قبول کرتا ہے وہ صرف بیوی کو قبول نہیں کر رہا، وہ بیوی کے ماں باپ کو بھی قبول کر رہا ہے، بیوی کے بھائی بہنوں کو بھی قبول کر رہا ہے، بیوی کی جو اولاد ہوگی اسے بھی قبول کر رہا ہے، اور بیوی کے نان نفقے کو بھی قبول کر رہا ہے، اور بیوی کے گھر کے انتظام کو بھی قبول کر رہا ہے۔ یہ ذرا سا لفظ ہے قبول، مگر بڑا بھاری ہے، اور جو اس کی اہمیت کو سمجھے گا اور زندگی اس کے مطابق گزارے گا، اس کی ازدواجی زندگی شاندار گزرے گی، بہترین گزرے گی۔ لڑکا ہو یا لڑکی، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی محض نماز روزے ہی کو اچھا نہیں سمجھے، بلکہ اچھا وہ ہے جو بیوی کے حقوق کو بھی ادا کرے، سمجھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ کیا شاندار الفاظ ہیں، بہترین تعبیر ہے۔ جیسے عورتوں پر حق ہے ان کے شوہروں کا، ویسے ہی شوہروں پر حق ہے بیویوں کا، معروف طریقے پر۔ یہ جو بیوی آپ کے گھر آئے گی بہت بڑی قربانی دے کے آئے گی۔ دولہا میاں قربانی نہیں دے رہے، یہ تو اپنے گھر ہیں ٹھاٹ سے، قربانی تو دلہن دیتی ہے۔ تمہاری خاطر پیارے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑتی ہے، ناز و نعم میں پرورش جس گھر کے اندر پائی ہے اس گھر کو چھوڑتی ہے، دوسرے شہر سے آ رہی ہے تو اپنے وطن کو چھوڑتی ہے، قربانی وہ دیتی ہے۔ اس دلہن کے ماں باپ سے پوچھو، جب وہ رخصت کرتے ہیں اپنی لخت جگر نور نظر کو، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ دولہا میاں کو احساس نہیں ہے؟ اگر یہ دولہا میاں اس کی قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس کی دلداری نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو ہمارے کہنے کا منشا یہ ہے کہ دین صرف یہی نہیں ہے کہ بس نمازیں پڑھو، تسبیحات پڑھو، تلاوت کرو۔ دین یہ بھی ہے کہ بیویوں کے حقوق کو بھی بجا لاؤ۔ ذرا ذرا سی بات پہ غصہ گرمی نہ کرو، گھر کو پرسکون بنانا ہے، ہر ایک دوسرے کا احترام کرے، عزت کرے، اکرام کرے۔ یہ شریعت کی تعلیم، یہ نہیں کہ آپ مرد ہیں تو ہر وقت غصہ ناک پہ رکھا ہے، ذرا سی بات ہو گئی تو جناب میاں صاحب آپے سے باہر ہو گئے، زبان چلنی شروع ہوئی تو ان لمٹ چلتی چلی جا رہی، گالم گلوچ ہو رہی ہے۔ اور بعض تو ایسے بے توفیق ہوتے ہیں کہ اس عورت کمزور ذات پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ کسی بھی مرد کے لیے انتہائی رذالت کی بات ہے
کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھائے، چاہے وہ بیوی کیوں نہ ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ رذیل ہیں، کمینے ہیں۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ اس کی تو ذرا سے غلطی پکڑے بیٹھے ہو، خود جو روزانہ غلطی کر رہے ہو تب اس کا احساس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بیچاری کمزور جواب نہ دے سکے، مگر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی دادا گیری چلنے والی نہیں ہے، حساب دینا پڑ جائے گا۔ بہت سے لوگ اپنی بیویوں کی وجہ سے نب جائیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ ہو کس ہوا میں؟ وہ احکم الحاکمین ہے۔ ان کمزور صنف نازک پر شفقت کا مظاہرہ کرنا ہے، ان کی باتوں کو نظر انداز کرنا ہے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور بہت سے لوگ اللہ معاف فرمائے محض اس وجہ سے بیوی سے منہ پھلائے رکھتے ہیں کہ یہ جہیز نہیں لائی، ہماری مرضی کی لسٹ اس نے پوری نہیں کی۔ سلیقے والی ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، قرآن پڑھے ہوئے ہے، اچھے اخلاق والی ہے، مگر میاں صاحب کی نظر جو ہے وہ مال و دولت پر ہے۔ تو یہ بہت بڑی کمینگی کی بات ہے کہ آدمی اس عورت کی قربانی کو نظر انداز کر کے مال کا حریص بن جائے۔ بہت بڑی کمینگی کی بات ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، شریعت میں سارا خرچہ لڑکے پر رکھا گیا ہے، لڑکی پر خرچہ ہی کچھ نہیں۔ بتائیے مہر کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ گھر کا انتظام کس کے ذمہ ہے؟ عورت کے کھانے پینے کا انتظام کس کے ذمہ ہے؟ ولیمہ کون کرے گا؟ سارا خرچہ شریعت نے لڑکے پر رکھا ہے، لڑکی والوں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو دعوتیں کرتے ہیں لڑکی والے، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں، یہ بھی زائد چیز ہے، ولیمے کی طرح مسنون نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی لڑکا یا لڑکے کے گھر والے اس بہو کو اس لیے حقیر سمجھے کہ یہ مال لے کے نہیں آئی، جہیز لے کے نہیں آئی، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جو مرد کسی عورت سے محض اس لیے شادی کرے کہ اس کے ذریعے سے اپنا گھر مال و دولت سے بھر لے، تو اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے کہ یہ مرد اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ فقیر نہ ہو جائے۔ یہ ہے حدیث کے الفاظ۔ آج کتنی ہماری بچیاں اور بہنیں محض ان مطالبات کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں، پڑھی لکھی ہے، ڈگری یافتہ بھی ہیں، مگر ان کے ماں باپ سامنے والے کے مطالبات کو پورا کرنے کے قادر نہیں ہیں، تو بیچاری گھٹ گھٹ کر کے زندگی گزار رہی ہے۔ یہ ماحول بدلنا ہے، اس ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جمعیت علماء ایک زمانے سے یہ تحریک چلا رہی ہے کہ اللہ کے واسطے جہیز کے مطالبے پر بندش لگائی جائے، شادی بیاہ کی رسومات پر
اسراف فضول خرچی پر بندش لگائی جائے تاکہ یہ معاشرہ ایک شریفوں کا معاشرہ کہلائے جا سکے، یہ رذالتیں ختم ہو، نکاح آسان ہو، کوئی بچی محض مال کی کمی کی وجہ سے بیٹھی نہ رہ جائے، اس کی عمر ختم نہ ہو جائے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت اور شریعت کے مطابق اپنی تقریبات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی دھوم دھام سے شادی کرو تو میاں بڑا نام ہوگا اور بڑا نفع ہوگا، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم مشقت، آسانی ہو، سہولت ہو، تکلفات نہ ہو، رسومات نہ ہو، وہ سب سے بابرکت نکاح ہے۔ برکت کیسے ظاہر ہوگی؟ پرسکون زندگی ملے گی، نیک اولاد وجود میں آئے گی، گھر کا ماحول اور آپسی میل جول خوشگوار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس مجلس کو بھی بہت قبول فرمائے۔ جمعیت علماء شہر میرٹھ کے ذمہ داران حضرات ہیں، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا، اور جن حضرات کا نکاح ہونے والا ہے وہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے سنت اور شریعت کے مطابق اپنی تقریب منانے کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔